تو یہ ایک مہلک مرض میرے پہلے مہمان پروفیسر ڈاکٹر طاہر حمید تنولی، ماہر اقبالیات ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، میرے اکثر مہمان ہوتے ہیں، آپ ان سے بہت اچھی طرح واقف ہیں۔ جی تنولی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راج صاحب قبلہ بہت شکریہ، آپ نے جتنی تفصیل سے گفتگو فرمائی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ گفتگو ہم سب کے لیے ایک آئینہ ہے جی، جس کے سامنے کھڑے ہو کے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اس کریکٹر ٹریٹ کے حوالے سے۔ جو کردار کا یہ جو اوصاف دو طرح کے ہوتے ہیں نا کردار میں، ایک اوصاف حمیدہ ہوتے ہیں اور ایک اوصاف خمیدہ۔ تو یہ جو اوصاف حمیدہ میں سے آپ نے ایک کا تذکرہ کیا، خود ستائی، یہ بہت ہی مہلک جو ہے وہ وصف ہے جس شخص میں، اور وصف تو ہے ہی نہیں، برائی ہے، برائی کہہ سکتے ہیں بالکل۔ تو وہ جیسے آپ نے ارشاد فرمایا تباہی تک بھی لے کے جاتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں تباہی کی طرف جا رہا ہوں۔ ویسے سب انسان کی شخصیت جو ہے جس وقت کھوکھلے پن کا شکار ہوتی ہے تو پھر وہ اس کمی کو خود ستائی سے پورا کرتا ہے۔ اچھا، اندر کوئی نہ کوئی کمی ہوتی ہے۔ دیکھیں ہمارے بڑوں نے کہا نا کہ اگر برتن بھرا ہوا تو آواز نہیں دیتا، خالی برتن ہو تو ٹن 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 واہ کرتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ تو بڑوں کی حکمت کی باتیں ہیں، تو زندگی کے حاصلات ہیں۔ تو اندر کا جو کھوکھلا پن ہے، وہ کھوکھلا پن کمی کہاں پوری کرے گا؟ اس کے دو ہی راستے ہیں۔ حقیقی راستہ یہ کہ اس کھوکھلے پن کو دور کیا جائے، اور شارٹ کٹ یہ کہ خود ستائی کی جائے۔ تو عام طور پہ انسان شارٹ کٹ کے معاملے میں ہوتا ہے تو وہ اس راستے کو اختیار کر لیتا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بھائی صاحب جیسے ایک لفظ آپ نے استعمال فرمایا یوٹوپیا، انسان ایک ایسی خیالی دنیا میں چلا جاتا ہے جس سے وہ کبھی نکل نہیں سکتا۔ شاید مولانا روم کی حکایت ہے کہ ایک کتا جو تھا وہ جا رہا تھا تو اسے اسی لوہے پہ، ایسا لوہا جس سے لوہے کا زنگ دور کیا جاتا ہے، اس پہ دندانے ہوتے ہیں، اس پہ خون لگا ہوا تھا، تو اس نے اس کو چاٹنا شروع کیا تو اس کی زبان زخمی ہو گئی۔ زبان سے خون نکل کے اس پہ لگ رہا تھا اور اس کو چاٹتا جا رہا تھا تک اس کی زبان ختم ہو گئی۔ واہ، وہ اس کو مزہ آ رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ وہ اس کو لذت آ رہی ہے، اور یہ نہیں پتا کہ اس لذت کی قیمت وہ اپنی فنا کی صورت میں ادا کر رہا ہے۔ خود ستائی ایک ایسی ہی کیفیت ہے کہ انسان اس میں ایک ایسی کیفیت اور ایک ایسی لذت محسوس کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے شاید میرا قد بڑا ہو رہا ہے، میں آگے بڑھ رہا ہوں، اور جو میرے ماحول میں میرا ایک بڑا پازیٹیو ایرینا کریٹ ہو رہا ہے، اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے، اس کا سارا امیج ڈیمیج ہو رہا ہے۔ ہر بڑی شخصیت نے اپنے سامنے اپنی کی جانے والی تعریف کی نفی کی ہے، اس کو روکا ہے، اور اس کو بڑی سخت اس سے دیکھا ہے، تنقید کی نظر سے دیکھا۔ فردوسی کے بارے میں شاید کہ وہ حجام کے پاس بال بنوانے کے لیے گیا تو حجام نے کہا جی مجھے آپ کے شعر دو بڑے پسند ہیں، آپ بہت بڑے شاعر ہیں۔ اور جیسے ہی واپس آیا تو اس نے اپنے کاتب کو بلایا کہ میرا دیوان لے کے آؤ۔ دیوان لایا تو اس نے کہا وہ دو شعر نکالو، قلم زد کر دیے۔ تو اس نے اس کے کاتب جو تھا اس کا معاون، اس نے کہا یہ آپ نے کیا کیا، اتنے بڑے شعر آپ نے اپنے دیوان سے نکال دیے؟ اس نے کہا میرا اب یہ ذوق ہو گیا، میرے وہ بھی کوئی شعر ہیں جن کی تعریف حجام کرے گا۔ یہ تو دیکھو آپ کس کے سامنے تعریف کر رہے ہیں، آپ کی تعریف کون کر رہا ہے؟ چاہیے جائے کہ آپ خود تعریف شروع کر دیں اپنی۔ یعنی بھائی صاحب قبلہ آپ جیسی شخصیت یا کوئی اتھینٹک شخصیت یا جس کے کوئی کریڈینشیلز ہیں، جس کا کوئی سٹینڈرڈز ہیں، کوئی کرائٹیرین ہے، اس کو دیکھ کے وہ تعریف کرے گا تو اس کی کوئی سند بنے گی نا۔ آپ تو یہ بھی دیکھیں، وہ آپ کو لطیفہ سناؤں، میری ملاقات ہوئی ایک مرتبہ، پرانی بات، سید افتخار عارف یہ جو شاعر ہیں بڑے مشہور، تو مجھے جو صاحب متعارف کرا رہے تھے وہ امجد اسلام امجد تھے، تو انہوں نے کہا ولی کے رحمت کر، بہت اچھے انسان، تو مجھے کہنے لگے کہ امجد صاحب کے پنجابی غازی تو جاننا ہے انہوں نے؟ میں کہا جناب جان افتخار عارف اس تمہاری دنیا میں ہم بہت غنیمت ہے، ہم سے دوستی رکھنا۔ تو افتخار عارف کہنے لگا یہ میرا سب سے کمزور شعر ہے، میں تو پریشان ہو گیا۔ سبحان اللہ، میں سمجھتا ہوں یہ افتخار عارف صاحب کی عظمت ہے کہ انہوں نے اس طرح انکسار کے ساتھ اس کو کیا۔ اچھا، گزارش یہ ہے راج صاحب قبلہ کہ جب یہ خود ستائی کا مرض آ جائے، اس سے ایک خرابی مخلوق کے حوالے سے پیدا ہوتی ہے اور ایک خرابی انسان کا نقصان خالق کے حوالے سے ہوتا ہے۔ مخلوق کے حوالے سے کیا ہوتا ہے؟ راج صاحب جتنا انسان اپنی تعریف کرتا چلا جاتا ہے وہ ایک عجیب و غریب بیماری کا شکار ہو جاتا ہے جسے ریاکاری کہتے ہیں۔ اس کے اعمال سے اخلاص رخصت ہو جاتا ہے، کیونکہ اب اس کے ذہن میں ایک چیز آٹومیٹکلی کریٹ ہوتی ہے۔ دیکھیں جب آپ ایک بیج بوتے ہیں بھائی صاحب اس بیج سے ایک پودے نے ضرور اگنا ہوتا ہے، آپ جو عمل کرتے ہیں اس کا افیکٹ ضرور کریٹ ہونا ہوتا ہے۔ اب جو ہم باتیں کر رہے ہیں یہ ہمارے اکاؤنٹ میں ایڈ ہو رہی ہیں، اس کا افیکٹ شروع ہو گیا ہماری زندگی میں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ افیکٹ کریٹ نہ ہو، ہاں اللہ کا کرم آپ کو اس افیکٹ سے دور رکھ دے، استغفار کے ذریعے سے، اعمال صالحات کے ذریعے سے، ان الحسنات جو زیب نصیحت، لیکن قانون قدرت یہ کہ افیکٹ ضرور کریٹ ہوگا، وہ ختم نہیں ہوگا کبھی بھی۔ وہ فزکس کا بڑا معروف لا ہے نا کہ ماس کین ناٹ بی کریٹڈ ناٹ ڈسٹرائڈ بٹ اٹ کین بی کنورٹڈ۔ کمیت جو ہوتی ہے یا انرجی، اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے، اس کی شیپ بدل سکتے، شیپ بدل جاتی ہے۔ بعین ہی انسان جو کچھ سوچتا یا کرتا ہے اس کا اثر ضرور ہوتا ہے۔
جس وقت انسان خود ستائی میں جاتا ہے اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے یار جو چیزیں میں کہہ رہا ہوں اس سے اپنے عمل سے بھی تو ثابت کروں. یہی سے ریاکاری شروع ہو جاتی ہے. ہوئے 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 ہوئے. اب وہ جو عمل کر رہا ہوتا ہے وہ اپنی خود ستائشی کا سرٹیفکیٹ کرنے کے لیے کر رہا ہوتا ہے, ذات خداوند کے لیے نہیں کر رہا ہوتا. واہ واہ واہ. یہ اتنا گہرا مرض ہے انسان کی ذات کا, انسان کی شخصیت کا. اب جب ریاکاری پہ چلا گیا, بھائی صاحب ریاکاری سے انسان کبھی نہیں نکل سکتا. یہ اتنا بڑا مرض ہے, اس سے نکلنے کے لیے بڑی قربانیوں کی ضرورت ہے. حضرت باجد بستامی حج پہ جا رہے ہیں, حرمین شریفین کی زیارت کری جا رہے ہیں, غلغلہ مچ گیا, وقت کا با یزید, واپس آ رہے تھے, ولی آ گیا, رمضان کا مہینہ تھا. آپ نے خادم کو بلایا, کھجوریں لاؤ, کھانا لاؤ, کھانا شروع کر دیا دوپہر کو. سب لوگوں نے کہا یہ کیا ولی ہے جس کو رمضان کا نہیں اتنا, تو اعلان یہ بھاگ گئے. خادم نے کہا حضور یہ کیا کیا؟ فرمایا اس کا کفارہ ہے, ریاکاری کا کفارہ نہیں ہے. ایک بہت بڑے عالم تھے, وہ حضرت باجد بستامی کے پاس گئے, کہنے لگے حضرت جتنا آپ نے پڑھا ہے میں اسے 100 گنا زیادہ پڑھا ہوا ہوں, ایسی ایسی کتابیں, ایسے ایسے علوم جو شاید آپ نے ہاتھ ہی نہ لگایا ہو, لیکن جو باتیں آپ کرتے ہیں مجھے نہیں آتی. یہ کیا وجہ ہے؟ جس طرح آپ نکتہ افرینی کرتے ہیں, آپ کی باتوں میں تاثیر ہے, تو میرے اندر وہ کیوں نہیں ہے؟ فرمایا یہ ہو سکتا ہے لیکن یہ اس کا طریقہ بڑا مشکل, تم سے ہوگا نہیں. اس نے کہا حضرت آپ بتائیں, 3-4 دفعہ فرمایا تم نہیں کر سکتے. اس نے کہا حضرت بتاؤ جسے میں کروں گا. فرمایا پہلا کام تو یہ کو داڑھی منڈوا دو, اس کے بعد سر منڈوا دو, اور ایک بوری لو اخروٹوں کی, اور چوک میں جا کے بیٹھ اور اعلان کر دو جو بچہ آنے جانے والا میرے سر پہ تھپڑ لگائے گا میں اس کو 2 اخروٹ دوں گا. اس نے کہا حضرت آپ کا دماغ مبارک ٹھیک ہے میں تو آپ کو بڑا سمجھدار بندہ سمجھ گیا تھا. فرمایا مولانا عبدالسلام نیازی, میں عرض کروں آپ نے, اس نے کہا اللہ اکبر, یہ آپ نے کیا بات کی؟ فرمایا تم دوبارہ کلمہ پڑھو. کیا کیوں؟ فرمایا تم نے اللہ اکبر بھی اپنے نفس کی عظمت کے لیے کہا, اللہ کے لیے نہیں کہا. اوئے ہوئے ہوئے. تمہاری داڑھی, تمہارا علم, یہ سب کچھ تم نے تو اپنے لیے رکھا ہوا ہے, تم نے تو خدا کے لیے رکھا ہی نہیں ہے. پہلے اپنے اور اپنے خدا کے درمیان سے اپنے آپ کو تو ہٹاؤ. وجود کا ذنب لا ينبغي زکاس بیشیا, سب سے بڑا گناہ تیرا اپنا وجود ہے, اس سے بڑے گناہ کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ کے پاس ایک بندہ آیا, کہتا ہے حضرت مجھے بو بہت آتی ہے, حالانکہ میں ہر وقت باوضو رہتا ہوں فلاں. آپ نے فرمایا وہ سامنے جو ہے نا چشمہ, اس پہ جا کے غسل کرو, اور غسل میں نیت یہ کرو کہ میں اپنے تقویٰ طہارت جو ہے اس سے غسل کر رہا ہوں, اس سے پاک ہو رہا ہوں. تو اس سے بڑا حیران ہوا, وہ گیا, اس نے جا کے یہ کہا, واپس آیا تو کہنے لگا اب سناؤ, کہنے لگا جی بو دور ہو گئی. انہوں نے فرمایا وہ تقوی کی بو تھی تمہارے اندر. اچھا دوسری بات, مولانا عبدالسلام نیازی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, قربان جاؤں, اتنی بڑی ہستی, مولانا جو تھے ہاں وہی کہنے لگا. تو مولانا مودودی کو ایک دفعہ کہنے لگے کہ ان کے بھائی ابو الخیر کو آؤ بھائی داڑیاں منڈانی ہیں جا کے. تو مولانا مودودی نے کہا حضرت جانے دے فلاں, بڑے جلالی تھے, کہنے لگے مولوی یہ پھر آ جانی تھی, موقع تم نے ضائع کر دیا. دینگاہ شریف میں حضرت صاحب تھے, جو مولوی کوئی بڑا جاتا فرماتے اس کی داڑھی مونڈ دو. عبدالغفور ہزاروی کو کسی نے کہا کہ یہ کیا ہے, انہوں نے کہا میں خبر لیتا ہوں. جب عبدالغفور ہزاروی وہاں پہنچے تو بس ادھر ہی رخصت ہو گئے. فرمایا یہ اللہ اور رسول کے معاملات ہیں, یہ وہ شخص ان کے بعد جو ان کے پاس آئے جو ریاکاری کے ساتھ لبادہ اڑا ہو وہ یہاں نہیں ٹھہر سکتا, ان کو نہ چھیڑیں. تو ویسے صاحب جو ابھی آپ نے واقعہ فرمایا نا جو غسل کر کے آؤ, ابو الحسن شاذلی نے خود کچھ نہیں کہا, انہوں نے قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ کیا. اچھا فلا تزکوا انفسکم ولکن اللہ یزکی ما یشاء, مت کو میں پاک ہو گیا ہوں. پاک وہی ہوتا ہے جسے اللہ کرتا ہے, مت کو میں نے تزکیہ کر لیا ہے. یہود و نصارہ ابن اللہ اپنے آپ کو کہتے تھے, ہم اللہ کے چنیدہ لوگ ہیں, ہم اللہ کے منتخب لوگ ہیں. وہ تو بڑی سادہ, قرآن مجید نے کہا اگر یہ اتنے اللہ کے منتخب ہے تو موت کیوں نہیں مانگتے, اللہ کے قریب کیوں نہیں ہونا چاہتے. تو غش صاحب میں نے عرض کیا جو پہلا نقص پیدا ہو جاتا ہے وہ کیا, ریاکاری. اچھا دوسرا نقص کیا پیدا ہوتا ہے خالق کے والے سے. غش صاحب خالق کے والے سے مسائل یہ پیدا ہوتے ہیں, ہاں نحن ابن اللہ و احباؤہ, بالکل یہ یعنی وہ ایک انتہا ہے نا خود ستائشی کی کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں. استغفر اللہ. تو قرآن مجید نے کہا اگر آیا تو پھر ولا تمنوا الموت, پھر موت کیوں نہیں مانگتے. بندے کو جس سے محبت اس کے قریب ہونا چاہتے ہیں. آپ سب سے زیادہ موت سے بھاگتا ہی ہوتی ہے, تمہارے دعوے کا جھوٹ تمہارا اپنا رویہ ہے. تو یہ جو ریاکاری ہے یہ انسان کو ایک ایسے ماحول میں لے جاتی ہے جہاں اس کی ہر نیکی برباد ہو جاتی ہے. اور جب میدان حشر ہوگا اس کی ساری نیکیاں قرآن مجید کے الفاظ میں ہابا منصورا ہوں گی, یعنی پتھروں پہ پڑی ہوئی گرد. مٹی میں بیج اگتے ہیں, پتھروں پہ پڑی ہوئی گرد میں بیج کیا ہوگا نا, ہوا ہی اس کو اٹھا کے ضائع کر دیتی ہے. یہ اعمال کی حالت ہوگی.